بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ پاک کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تمام بیماریاں پریشانیاں نحوستوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ لوگ پریشان حال ہیں اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر آج ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شوال کی 24 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح ہر بند نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ شوال کی 24 تاریخ کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کو کھول دے گا۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید کا مہینہ ہے جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 23 دن گزر چکے ہیں اور آج 24 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس وظیفے کو پڑھو، اس عمل کو کرو، اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ جو بندہ بھی آج ماہ شوال کی 24 تاریخ کو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ ہی پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کا دن بہت خاص دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے، اس دن یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا، اس تسبیح کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ 10 منٹ کا وظیفہ، یہ 5 منٹ کا چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، آپ لوگوں نے میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، معاملات بہترین ہو جائیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام ہو جائے گا۔ اگر میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ رشتے بھی ہو جائیں گے۔ میری وہ بہنیں جو بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، آج ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھیں، اللہ پاک نرینہ اولاد سے نوازے گی۔ اور میرے وہ جوڑے، میرے وہ بہن بھائی جو کہ صاحب اولاد ہیں لیکن اولاد ان کی فرما بردار نہیں، ان کی گستاخی کرتی ہے، ان سے لڑتی ہے، ان سے بد کلامی کرتی ہے، تو پھر آج اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد بھی آپ کی وفادار ہو جائے گی۔ پانی کے گلاس میں پڑھیں اور وہ پانی اپنی اولاد کو پلا دیں، انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس تسبیح کو آج صرف وہی پڑھے گا۔ اللہ پاک جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک جس کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ عمل اتنا نایاب ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ آپ لوگ وہ خاص بندے ہیں، آپ لوگ اللہ پاک کے وہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے آج توفیق عطا فرمائی، جو کہ اس ویڈیو پر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، کیوں نہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک تو راضی ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ یقین کریں کسی سے راضی نہیں ہوتے،
ہم لوگ بہت ہی زیادہ بیکار لوگ ہیں، لیکن اللہ والوں آج ہر بندہ راضی ہوگا، آج آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ مقروض ہیں، قرض بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ قرضوں کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قرض سے مکمل خلاصی ہوگی، قرض پورا ختم ہو جائے گا۔ بس آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر رحمت اور نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ آج کے دن کا اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے، آج یہ ایک نایاب عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میرے سینے کا راز ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ آج کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اس وقت کو ہاتھوں سے نکلنے نہیں دینا، پورے سال کا پچھتانا پڑ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 24 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تصویر پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشن و مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ شوال کی 24 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا اور جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیا۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تب بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ تیر بہدف وظیفہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ والوں اس عمل اس وظیفے کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو بے شمار کا عطا فرمائے گا، بے شمار کا رزق اور دولت آپ کو نصیب کرے گا۔ تو آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ شوال کی 24 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ جو والدین پریشان حال ہیں، ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ایسے تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی
تو مدد فرما، ان کو فتح اور نصرت سے ہم کنار فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بالکل مانگنا نہیں آتا، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، رب کریم کو راضی کریں گے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ آج کا اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے، وظیفہ ضائع ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، جان کر بھی غلطی کرتا ہے، انجانے بھی غلطیاں کرتا ہے، رب کریم کی ذات کو ناراض کرتا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ کے اس کی طرف لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی توبہ قبول فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں محسوس کرتا ہے کہ کبھی گناہ اس نے کرا ہی نہیں ہو، آپ دوبارہ جائے وہی گناہ کریں، پھر دوبارہ آئے، رب پھر معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ایک بدو آیا اور اس نے سوال کرا کہ اے اللہ کے سچے نبی، مجھے یہ بتائیں کہ آخرت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو وہ مسکرایا اور اپنا گمچھا اس نے اپنے کندھے پر ڈالا اور ہنستے ہوئے چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جب بھی رحمان جو ہوتا ہے، رحیم جو ہوتا ہے، خدا جو ہوتا ہے، جب بھی غالب آتا ہے وہ معافی ہی دیتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں نے ایک نقطہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک نے جب فتح مکہ کرا، مکے کو فتح کرا، تو پھر آپ نے سب کو معافی دی، آپ غالب آئے، آپ نے سب کو معافی دی، لیکن سب نے کیا کرا؟ لیکن کچھ ایسے نامور گنڈے تھے جن کو معافی نہیں دی، ان کی گردنیں سر تن سے جدا کرنے کا ہی حکم دیا۔ تو اللہ والوں شرک سے باز رہو، شرک نہ کرو، والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلے آپ نے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے۔ اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے توبہ کریے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود تنجینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا نماز والا درود پڑھو، سب سے افضل درود ہے۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھو، یقیناً کامیابی پا جاؤ گے۔ تمام درودوں میں کامیابی ہے، لیکن یہ درود کچھ خاص ہے، جبھی فرض نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے،
اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی آیت کا عمل ہے۔ اللہ والوں، صحابیہ رسول سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ان آیات کو پڑھتے ہو یعنی تم یہ کہتے ہو نہ ہی نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے، تو یقین کرو وہ رب تمہیں لازمی نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تیسرا کلمہ بھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے۔ ہم لوگ بچپنوں میں اپنے اسکولز میں ان سب کو پیریڈ کے اندر دہراتے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص سورت ہے اور چھوٹی بھی سورت ہے، یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 121 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایک ہی بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز ایک بار ہی اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو جو ریزلٹس ملیں گے، آپ کو جو کامیابیاں ملیں گی، آپ لوگ جس طرح سے اللہ رب العزت کی معرفت پائیں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں، یہ شان و شوکت کہاں سے مل رہی ہیں۔ کیونکہ جو بندہ بھی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے راضی ہوتے ہیں کہ اس کو چاروں طرف سے، چاروں سمتوں سے اس کو رزق سے نوازتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے سب آپ کو بتا دیا، لیکن پڑھنا 121 مرتبہ ہے۔ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کر کے مستفیض ہو سکیں، اس عمل کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کروا سکیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تیسرے نمبر کا عمل یہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں، یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، ان دونوں نام کی برکت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے دشمنوں کی بھی چیخیں نکلتی ہیں، آپ کی غریبی بھی ختم ہوتی ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمولی بنا لیتا ہے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہو جائے گا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔
یا قہارو یا جبارو کو جب آپ لوگ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ لیں، جب 41 مرتبہ یا قہارو یا جبارو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخری میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا. پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھ کے پڑھیے گا اور بار بار اس پانی کے گلاس پر پھونک مارتے رہیے گا. اب اس آخری عمل کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی کو پی لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے. تو آپ لوگ لہٰذا اس ویڈیو میں جڑے رہیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کی تاثیر کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ کے لیے بہترین طور پر آسانیاں کر رہا ہے. اب آپ لوگوں نے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے الف لام میم. الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے. اللہ والو اس کا ترجمہ صرف اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس آیت کے فائدے کیا کیا ہیں. تو اللہ والو آپ لوگوں نے الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں مطلب 100 مرتبہ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے الف لام میم کو آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر الف لام میم کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اول آخر کوشش کریں کہ 3 بار درود پاک پڑھیں یا ایک بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں. 11 بار پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے. اگر آپ لوگ 3 بار بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا. توجہ اور دھیان سے پڑھا جائے گا اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر بھی نہیں کرنا. توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے. پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. جتنی دعا زیادہ کریں گے، جتنا زیادہ اللہ پاک کو پکاریں گے، جتنا روئیں گے، اتنا آپ کے لیے یقین کریں فائدہ مند ہوگا. کیونکہ جو بندہ بھی اللہ پاک کو رو کے، کیونکہ رونا اللہ پاک کو پسند ہے، جو بندہ تڑپ پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی رحمتیں بھی جوش میں آ جاتی ہیں. اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو غلطی کو طے ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.